ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت اہل بیت کے ہر دشمن پہ لعنت، بے شک. آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علم وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مجیداً لم يزل محموداً لا يزال باری المسموقات داحی المدعوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائکة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھ لے محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام، بزرگان دین، مومنین کرام اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، آج کی اس سالانہ متبرک مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی 35 اور 36 نمبر آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے۔ سورہ نور کی یہ آیت نورانیہ اللہ نے محمد و آل محمد کی شان میں نازل فرمائی۔ توجہ ہے جی، بزرگ چہرے صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرمائیں، توجہ چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں جو صاحبان علم آگے بیٹھے تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں۔ پھر سنیں بھائی جان، توجہ چاہیے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کی ذات جو واجب الوجود ہے وہ نور نہیں بلکہ خالق نور ہے۔ میری بات پہ توجہ چاہیے، اس لیے کہ نور بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ ہمارا خالق ہے، اسی طرح اللہ نور کا بھی خالق ہے۔ اور آپ کی عرفانی سماعتوں کی نظر جملہ ہدیہ کروں، اللہ اس لیے خالق نور ہے کہ اس اللہ نے جو پہلی مخلوق خلق فرمائی اسی کا نام نور رکھا ہے۔ نبی مکرم کی یہ حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ توجہ ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ جب نبی مکرم نے یہ حدیث مدینہ منورہ میں بیان فرمائی تو اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس شے سے بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اول بنا اور نور سے بنا۔ اگر شے سے بنتا تو شے پہلے ہو جاتی۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ جو اول مخلوق اللہ نے خلق فرمائی اسی کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ جو خدا فرما رہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو نور عطا کرنے والا۔ بھائی بلندتر صلوات عظمت محمد والا۔ بھائی جان توجہ ہو گئی میرے سے؟ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو خدا کہتا ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں کا نور ہوں، اس سے مراد ہے منور کر، یعنی اللہ نور عطا کرنے والا ہے، اللہ روشنی عطا کرنے والا۔ اب جاگیے گا، پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائیں۔ فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، قرآن ہے سورہ نور۔ خدا کہتا ہے کہ میرے نور کی مثال ایسے ہے
کہ جیسے ایک تاک ہوتا ہے. تاک سمجھتے آپ دیہاتی لوگ ہیں, آپ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ جو دیواروں میں آج بھی گاؤں میں تو ہے, شہروں میں یہ رواج ختم ہو گیا ہے جی, ایک جگہ بنائی جاتی ہے کہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے, روشنی رکھی جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ موم بتی رکھیں یا کوئی چراغ رکھیں یا لالٹین رکھیں, وہ دیوار میں ہوتا ہے, پیچھے سے بند ہوتا ہے, آگے سے جگہ بنی ہوتی ہے. سمجھے یا نہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں تاک. ٹھیک ہے جی. یعنی جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے, توجہ کیجئے, فرمایا مثل نورہی کمشکات, اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاک ہوتا ہے. اس تاک کو جاگے گا, اس تاک کو عربی میں کہتے ہیں مشکات. یہ ہمارے برادران اہل سنت کی جو صحائف ستہ ہیں, یعنی 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین کتابیں ہیں ان کی, ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے مشکات شریف. سنا ہے یا نہیں سنا؟ جیسے صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی شریف, مشکات شریف. یہ جو لفظ مشکات ہے یہ اسی قرآن کی آیت سے لیا گیا. مشکات کہتے ہیں تاک کو. میں اور آسان کروں بھائی جان, سمجھ آ رہی؟ مشکات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. چراغ کے رکھے جانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے مشکات. اب اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ یہ مجلس جو میں آج ہدیہ کر کے جا رہا ہوں یہ آئندہ سال تک بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی. آپ نے توجہ فرمائی تو فرمایا اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے, اس کے نور کی مثال ایسے ہے بھائی جان کہ جیسے ایک مشکات یعنی تاک, فیہا مصباح, اور اس تاک میں ایک چراغ رکھا. یعنی تاک خالی نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے جیسے اللہ کا نور ایسے جیسے ایک تاک ہے مشکات, اس میں بھائی جان اس میں ایک چراغ رکھا. والمصباح فی زجاجۃ, اور وہ جو چراغ ہے وہ خالی چراغ نہیں ہے, وہ ایک روشن قندیل میں ہے. بھائی جان یہ جو لالٹین ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں, دیوا یا نہیں, دیوا تو الگ جلتا ہے نا, ایک لالٹین ہوتا ہے اور اس کے گرد ایک شیشے کا غلاف ہوتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں زجاجہ. زجاجہ یعنی یہ جو شیشے کا چراغ میں قندیل لگایا جاتا ہے, اس کو لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے چراغ کی روشنی بڑھ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور چراغ جو ہے وہ بجھنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور روشنی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. خدا کہتا ہے میرے نور کی, بھائی جان دیکھیں میری طرف, میرے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاک ہو, تاک میں چراغ ہو, چراغ ایک قندیل میں, ایک فانوس میں ہو, اور یہ جو قندیل اور یہ جو فانوس ہے یہ ایسے ہے کأنہا کوکب دری, جیسے چمکتا ہوا روشن ستارہ ہوتا. بھائی جان سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے آنے والے حضرات آتے رہیں گے, آپ نے میری طرف متوجہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن ہے بھائی, قرآن. اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خدا کہتا ہے میرے نور کی مثال ایسے جیسے تاک میں چراغ, چراغ ایک قندیل میں, اور وہ قندیل ایسے ہے کہ جیسے کأنہا کوکب دری, جیسے چمکتا ہوا روشن ستارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جب ہم چراغ, لالٹین یا دیا جب جلاتے ہیں تو اس میں تیل ڈالتے, تیل
تیل سے ہی چراغ روشن ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ جس چراغ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو روشن چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چراغ ہے، اس کو فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اس چراغ میں جو تیل ہے یہ ایک مبارک شجرہ سے لیا گیا ہے۔ مولا زندگی دیجئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن ہے، قرآن ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارک۔ میرا وعدہ ہے آپ نے اگر لطف فرمایا نا تو آپ جب جب اپنے گاؤں میں اس دیے کو، اس چراغ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ آیت یاد آئے گی۔ فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ یہ جو چراغ ہے یہ ایسے تیل سے روشن ہے کہ جو تیل ایک مبارک زیتون شجرہ سے لیا گیا ہے، اور یہ جو شجرہ مبارکہ ہے یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اس پاک و پکیزہ چراغ میں جو تیل ہے یہ ایک مبارک شجرہ سے، ایک درخت سے لیا گیا ہے جو زیتون کا درخت ہے۔ یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب سر اٹھائیے گا اہلیان عبدالحکیم، آپ کے ذہنوں پہ مجھے بڑا اعتماد ہے۔ میں اگلی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جس چراغ کو بھی روشن کیا جاتا ہے، میری طرف دیکھیں، اسے آگ سے روشن کیا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی آگ چلا کر دیا سلائی باچس سے، آگ سے اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے یہ جو چراغ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ چراغ ایسا مبارک چراغ ہے کہ اس چراغ کو، میری طرف دیکھے گا، چاہے آگ نہ بھی مس کرے یہ پھر بھی روشن رہتا ہے۔ یقادو زیتھا یضیء، یہ چراغ روشنی دیتا ہے، ولو لم تمسسہ النار، چاہے اسے آگ نہ بھی مس کرے، چاہے اسے آگ نہ بھی چھوئے، پھر بھی یہ چراغ روشن ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، اب آپ کے ذہنوں کا امتحان ہے۔ خدا کہتا ہے یہ ایک چراغ نہیں ہے بلکہ نور علی نور، یہ ایک کے بعد دوسرا چراغ روشن۔ بھائی بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے یہ ایک چراغ نہیں ہے، نور علی نور، ایک کے بعد ایک نور روشن ہے، ایک کے بعد ایک چراغ روشن ہے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس چراغ کی طرف میں ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ خدا کس کس کی ہدایت کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے اس چراغ کی، اس روشن چراغ کی اور ایک کے بعد دوسرے چراغ کی میں ہر ایک کو ہدایت نہیں کرتا۔ پروردگار پھر کس کی ہدایت کرتا ہے؟ فرمایا اس کی ہدایت کرتا ہوں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی طرف میں ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا بلکہ اس کی ہدایت کرتا ہوں جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہوں، اس کی ہدایت کرتا ہوں۔ اور یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تو لوگوں کو مثالوں ہی سے سمجھا سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جیسے یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں مثالوں ہی سے سمجھا سکتا ہوں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ جو یہاں تک
تک آیت میں میرے ساتھ آ گئے، اگلی آیت کا لطف لو لیں گے۔ خدا فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ جو چراغ ہے یہ ہر گھر میں روشن نہیں ہے، یہ ان گھروں میں روشن ہے کہ جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ خدا فرماتا ہے کہ یہ چراغ اور ایک کے بعد ایک چراغ، نور علی نور چراغ، یہ ہر گھر میں روشن نہیں ہے۔ کن گھروں میں روشن ہے بھائی جان؟ کن گھروں میں روشن ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ان گھروں میں روشن ہے کہ جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، بلند کرنے کا حکم نہیں دیا، بلند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بلند کیا اسے جاتا ہے جو پہلے پست ہو، بلند رکھا اسے جاتا ہے جو پہلے ہی بلندیوں پر ہو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ چراغ، یہ نور علی نور چراغ، یہ ہر گھر میں روشن نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ان گھروں میں روشن ہے جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا، بولے تھوڑا ساتھ دے میرا، جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ کون سے گھر ہیں؟ یذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ گھر وہ گھر ہے کہ جن گھروں میں صبح بھی اس کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور شام کو بھی اس کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جان اگر یہ بلند تر صلوات ہے تھوڑی ہلکی آواز سے صلوات پڑھ لیں، پڑھ سارے لے ملتے ہیں۔ بھائی جان توجہ ہو گئی؟ یہ میں نے ان دو آیات کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ خدا کہتا ہے میرے نور کی مثال ایسے جیسے مشکات ہے، تاک میں چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس ایسے جیسے چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، اور یہ ایک چراغ نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد دوسرا چراغ ہے، اور یہ چراغ ہر گھر میں روشن نہیں ہے، یہ ان گھروں میں روشن ہے جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا۔ کیا کرنے کا حکم دیا؟ بلند کرنے کا نہیں، سارے بولے بلند رکھنا۔ دیکھیں کرنا اور ہوتا رکھنا، اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور کیا نہیں ہے، رکھا ہے۔ میں نے بات بہت آسان کر دی، میں نے بات بہت آسان کر دی۔ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت محمد اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا، پاک کرے نہیں پاک رکھے، اور آپ سے رزق کو دور کرے نہیں، رزق کو دور رکھے۔ پاک کیا اسے جاتا ہے جو پہلے نجس ہو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے اور انہیں اس طرح پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا۔ ایک جملہ کہوں، پڑھے لکھے دوست سے تشریف فرمائے، اگرچہ میری طبیعت بڑی ناساز ہے اور بڑا طویل سفر کر کے یہاں پہنچوں آپ کی محبت میں، لیکن جملے پہ توجہ کیجئے گا۔ چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، بھائی جان ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے اور انہیں اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، تو آپ کب سے پاک ہیں؟ سوال سمجھ میں آئے گا؟ چھٹے امام سے سوال ہوا کہ اللہ نے آپ کی طہارت کا اعلان کیا ہے کہ اللہ آپ کو پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، تو آپ کب سے پاک ہیں؟
کلام الامام ہے امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جب اس نے پوچھا نا کب سے پاک ہے، میری طرف دیکھیے، امام فرماتے ہیں میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو جو میرے سوال کا جواب دے گا اسی میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ کہا مولا فرمائیے۔ امام نے کہا کہ اللہ، بھائی جان توجہ کیجئے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تو میرے خیال سب کو صورت یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے یا نہیں؟ بھئی سورہ قل هو اللہ تو سب کو آتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ قل اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہنے لگا مولا ہے۔ کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو بتا اللہ اس وقت ایک ہوا جب ہمارے نبی نے کہا یا اس سے پہلے بھی ایک تھا؟ حبیب کہو کہ اللہ ایک ہے۔ امام فرماتے اللہ اس وقت ایک ہوا جب نبی نے کہا یا اس سے پہلے بھی ایک تھا؟ اب آپ بتائیں کیا جواب اس کا؟ اللہ اس سے پہلے بھی ایک تھا۔ کہنے لگا یبنا رسول اللہ، اللہ تو جب سے ہے تب سے وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو سورہ توحید ہے یہ تو اعلان وحدانیت خدا ہے۔ نانا جو پہنچ گئے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے قرآن میں، قل هو اللہ احد، واللہ اللہ جب سے ہے تب سے ایک ہے۔ امام مسکرا کے کہتے میں نہ کہتا تھا کہ جو تو میرے سوال کا جواب دے گا اسی میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ جس طرح اللہ جب سے ہے تب سے ایک ہے، سورہ اخلاص اعلان توحید ہے، اسی طرح ہم جب سے ہیں تب سے پاک۔ سلامتی ہو آپ کی، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ اعلان طہارت ہے، یہ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا، ورنہ آل محمد جب سے ہے تب سے پاک ہے، تب سے اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو چراغ ہے یہ ایسے گھروں میں روشن ہے کہ جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا۔ بھائی جان بہت شکریہ آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے، میں نے قرآن مجید کی ان 2 آیات کا ترجمہ مفصل آپ کے سامنے رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مشکات ہے اور یہ جو مصباح ہے، یہ جو زجاجہ ہے، یہ کون ہے؟ آجی توجہ چاہیے، جو بات لے سکتے وہ میری بات لیجئے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے بھائی جان، ان کی ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تاویل۔ آپ کہیں گے بڑی مشکل آج تقریر ہو رہی ہے، میں تقریر مشکل نہیں کر رہا، اس کو آسان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ یہ جو قرآن ہے بھائی جان، جس کے 30 سپارے ہیں، 554 رکوع ہیں اور کم و بیش 6666 آیتیں، ہر آیت کی ایک ظاہری تفسیر ہے اور ایک ہے تاویل۔ تفسیر بھائی جان میرا ساتھ دیں گے، جملہ ہدیہ تفسیر کہتے ہیں بھائی جان ظاہری معانی کو بیان کرنا کھول کے، اسے کہتے ہیں تفسیر۔ لیکن تعویل ظاہری معنی کو نہیں کہتے، تعویل کہتے ہیں باطنی معنی بیان کرنا۔ جو آیت کے اندر پوشیدہ معنی ہیں انہیں بیان کرنے کو کہا جاتا ہے تعویل۔ ایک ہے تفسیر قرآن کی بھائی جان اور ایک ہے تعویل۔
مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید کلام الہی ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے اور باطن کا پھر باطن ہے، اور بعض روایتوں میں کہ 70 باطنی معنی ہے، باطنی۔ بھائی جان آپ نے سمندر دیکھا ہے؟ سمندر کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، اور پھر سمندر کی گہرائی ہوتی ہے اور گہرائی در گہرائی ہوتی ہے، ایک گہرائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چلے جائیں سمندر میں غوطہ لگائیں تو گہرائی ہے، تھوڑا اور آگے جائیں تو اور گہرائی، ٹھیک ہے جی۔ سمندر کے ظاہر میں بھی خزانے ہوتے ہیں، مچھلیاں اوپر آتی ہیں پکڑتے ہیں، وہ بھی خزانہ ہے، لیکن اصل خزانے ہوتے ہیں سمندر کے باطن میں، اور یہ جو باطن میں خزانے سمندر کے ہوتے ہیں یہ ہر بندہ ان خزانوں کو نہیں نکال سکتا، وہی نکالے گا کہ جو سمندر میں غوطہ زن ہو سکتا ہے، غوطہ لگائے گا اترے گا تو پھر خزانے لے کر آئے گا نا۔ بولیں ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو قرآن مجید ہے اس کا ایک ظاہری معنی ہے، جیسے قرآن کی آیات ہے اور اس کی تفسیر ہے، اور پھر ہر آیت کے باطنی معنی اور ایک کے بعد ایک باطنی معنی۔ لہٰذا قرآن کی آیتوں کی تفسیر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو باطنی معنی جسے تعویل کہا جاتا ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کریں گے کہ جو اس قرآن کے باطن میں اتر سکتے ہیں، اور قرآن کے باطن میں ہر کوئی نہیں اتر سکتا۔ کون اتر سکتا ہے؟ پڑھیں قرآن سورہ آل عمران 7 نمبر آیت کا ایک جز ہے، خدا فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ یعنی یہ جو باطنی معنی نہیں، باطنی گہرے معنی بھائی جان یہ ہر کوئی نہیں جانتا، تعویل ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کون سمجھ سکتا؟ لا وما یعلم تعویلہ، قرآن کی آیتوں کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بھائی جان والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے، یعنی جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ بھائی جان آپ کی توجہات کا اس جملے پر امتحان ہے، آپ کے چہرے میرے سامنے، کون کس انداز سے یہ جملہ لے گا؟ قرآن کی آیت کی، بھائی جان دیکھیں میری طرف، تعویل یا اللہ جانتا یا وہ جانتے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ خدا کی قسم منبر حسین پر ہوں اور میں سینہ تان کے دعوے سے کہتا ہوں، اس پوری زمین پر بسنے والے عرب ہا انسان ہیں، مختلف مذاہب سے اور ادیان سے تعلق رکھنے والے، لیکن خدا کی قسم کسی کے پاس راسخون فی العلم ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں 12 عطا فرما۔ بھائی سارے بولنا مل کے، بات آسان کر دی میں نے۔ ایسا کسی کے پاس ایک بھی نہیں، یعنی جن کو اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہو، بھائی جان ایسا کسی کے پاس ایک بھی نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں 14 دی، 12 بھی نہیں بلکہ 14۔ 12 تو امام ہیں، رسول اللہ بھی ہیں اور جناب سیدہ بھی، راسخون فی العلم، جنہیں اللہ نے علم عطا کیا۔ اور اللہ جنہیں بھی راسخون فی العلم قرار دیتا ہے، اللہ انہیں پہلے علم دیتا ہے پھر دنیا میں بھیجتا ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ میں اور آسان کروں بات، چھوٹا بچہ بھی سمجھے گا، بات آسان کروں۔ میں نے یہ چیلنج کیا، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے 14 دیے، کسی کے پاس ایسا ایک بھی نہیں ہے جو علم لے کر آیا ہو۔
یہی وجہ ہے کہ جب 3 رجب المرجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے بیت اللہ میں، 16 رجب کو یعنی 3 دن کے بعد نبی مکرم علی کو لینے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے ہیں، اور یوں علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ 3 دن کی عمر مبارک ہے علی کی۔ ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ کر نبی فرماتے اقرا یا علی، علی کچھ سناؤ۔ مولا زندگی دے آپ کو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی، سلامتی ہو جی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اقرا یا علی، علی کچھ سناؤ۔ ادھر نبی نے اقرا کہا، خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں، علی نبی کی طرف دیکھے کہتے ما اقراؤ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، یا انجیل سناؤں، یا قرآن سناؤں؟ کہا علی قرآن سناؤ۔ علی نے نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیابی ہے مومنوں کے لیے۔ ابھی 16 رجب کو علی نے صرف ایک آیت پڑھی تھی کہ کامیابی ہے مومنوں کے لیے۔ نبی مسکرا کے کہتے علی ذرا رک جاؤ، علی ذرا ٹھہر جاؤ۔ علی رکے، پھر مسکرا کے علی کی طرف دیکھ کے کہتے علی مومن کامیاب کیوں نہ ہو، ان کا امیر جو دنیا میں آ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں کتنے عطا کیے ہیں راسخون فی العلم؟ 14۔ اور یہ بتائیں گے قرآن کی آیات کی تعویل کیا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ بھائی جان آقا جی توجہ، صاحبان علم تشریف فرمان۔ میں ایک مثال سے آپ کو تعویل اور تفسیر کا فرق سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بھائی جان میری طرف دیکھیں، اگر توجہ کر لی تو آپ کو ساری زندگی تعویل بھائی جان اور تفسیر کا فرق نہیں بھولے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ نے توجہ کر لی۔ ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کے ایک بہت بڑے مرجع مجتہد عالم گزرے جن کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ۔ حکیم خاندان کی بڑی قربانی ہے عراق میں۔ یہ گئے حج پہ اور انہیں یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے مسجد الحرام میں نماز با جماعت کرائی۔ آج بھی میڈیا یعنی سوشل میڈیا پہ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ تصویریں آ جائیں گی کہ ایک سید زادہ ابا قبا میں مسجد الحرام میں نماز پڑھا رہا ہے اور باقی سب ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا شاہ فیصل کا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ شاہ فیصل۔ اور اس وقت جو خطبہ حج دیتے تھے، جو ان کے سب سے بڑے مفتی، ہمارے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی تھے سید محسن الحکیم، اور ان کے جو سب سے بڑے بھائی جان جو مفتی تھے وہ تھے عبداللہ بن باز۔ کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ بن باز۔ یہ میں آپ کو تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ مشاہدہ ہے متقدمین کا اس دور کا۔ جب حج ختم ہوا تو شاہ فیصل نے دار الخلافہ جو تھا ریاض میں، وہاں پہ دعوت کی سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ کی، اور ظاہر ایک شیعہ عالم کو جب بلایا ہے تو ان کے استقبال کے لیے بھی انہی کی فیلڈ کے بندے بلائے جائیں گے۔ انہوں نے علماء کو بلایا، تقریباً 700 علماء تھے۔ اب میری طرف دیکھیں گا، اس نے ایک ممبر لگوایا بھائی جان، ممبر پہ رکھوائی 3 کرسی ہیں۔ ایک اس نے اپنے لیے رکھوائی درمیان میں، ایک طرف سید محسن الحکیم کی جو مرجع تھے مجتہد تھے ہمارے، اور ایک طرف انہوں نے اپنے جو مفتی اعظم تھے عبداللہ بن باز ان کی کرسی لگائی، اور باقی مہمان سارے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ آپ کو پتا ہے کہ سارے مہمان جب آ جاتے ہیں تو مہمان خصوصی اسی وقت آتے ہیں، آخر میں مہمان خصوصی آتے ہیں۔ تو آخر میں سید زادے کو بلایا گیا
اس محفل میں ریاض میں. تو سید میں تعویل اور تفسیر کا فرق سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ جو مفتی اعظم تھے عبداللہ بن باز، یہ نابینا تھے، انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جب اس مجلس میں آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم ابا قبا قالا امامہ قالی قبا ابا دوش پہ رکھے اس مجلس میں داخل ہوئے، میری طب دیکھیں، ساری مجلس کے شرکاء نے استقبال کی. خود شاہ فیصل بھی کھڑا ہوا، سب نے استقبال کی سوائے مفتی اعظم عبداللہ بن باز کی. یہ نہیں کھڑے. سید آ کے بیٹھے. شاہ فیصل کو بڑا برا لگا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور یہ میزبان تھے مفتی اعظم، انہوں نے ان کا استقبال نہیں کیا. بیٹھتے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مہمان کا استقبال کیوں نہیں کیا؟ بھائی جان جاگنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں اور میں شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں، میں کافر کا استقبال نہیں کرتا. یہ بھری محفل میں انہوں نے کہا. تو شاہ فیصل کہنے لگا کہ آپ شیعہ کو کیوں کافر سمجھتے؟ جاگیے گا. کہا اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. آپ تھک گئے ہیں، لگتا پریشان ہو گئے. کس لیے شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں؟ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، لہٰذا میں اس لیے کافر، اس لیے میں نے استقبال نہیں کیا. شاہ فیصل کو بڑا برا لگا. کہا یہ اس کو کافر سمجھتا، یہ ابھی مسجد الحرام میں جماعت کرا کے آئے. مرضی ہے آپ کی بھائی، خاموش ہے. یہ ابھی حج کر کے آئے. کافر بھی حج کرتے ہیں، کافروں کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے. اچھا، بھرے محفل میں، دربار میں سید محسن الحکیم کو کافر کہا گیا. ان کو برا لگنا چاہیے تھا. خدا کی قسم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ایک مرتبہ شاہ فیصل سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے بات کروں. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں بھائی. سید کہنے لگے شیعہ عالم کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے بات کروں. کہا جی بالکل کریں. ایک مرتبہ دربار میں ممبر پر بیٹھے ہوئے سید عبداللہ بن باز سے کہنے لگے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب آپ مجھے اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے؟ کہا ہم اس لیے. کہا کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. بھائی جان آپ
میری ساری تقریر بھول جائیں لیکن اس جملے کو آپ نے نہیں بھولنا. کہا کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل سمجھتے ہیں نا, باطنی معنی, ظاہری معنی نہیں, باطنی معنی. اور جو مفتی صاحب جو آنکھوں سے نابینا تھے وہ کہتے ہیں میں شیعوں کو اس لیے کافر سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. کہا مفتی صاحب میری طرف دیکھیں, قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا. اب سر اٹھائیے گا. جب انہوں نے کہا میں نہیں مانتا تو سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اچھا اگر آپ تعویل کو نہیں مانتے تو پھر میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے, تعویل نہیں کرنی. بھائی جان اب خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا. کہا کہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ نے اس آیت کی تفسیر کرنی ہے, یعنی ظاہری معنی بیان کرنا ہے, اس کی تعویل نہیں کرنی. کہا پڑھیے آیت. اب سر اٹھائیے گا. بھائی جان سید محسن الحکیم نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70واں سورہ 15ویں سپارے میں ہے اور آیت کا نشان ہے 72. اس آیت کی تلاوت کی. کہا مفتی صاحب آپ نے اس آیت کی اب تفسیر کرنی ہے, تعویل نہیں کرنی. کہا آیت پڑھیں. سید نے آیت پڑھنی شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن کانا فی ہذہ الاعمى وہو فی الاخرۃ اعمى واضل السبیلا. مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. پتہ نہیں خاموش بھائی ہیں جنہیں مفتی صاحب کی حالت کا نہیں پتہ ہے. سارے بولنا مل کے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی. میں نے ایکوریٹ حوالہ دیے, جا کے دیکھے گا ضرور. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. خدا قرآن میں کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اور آیت کا اگلا ٹکڑا بھی پڑھو وَأَضَلُّ السَّبِيلَ, اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. سلوات پڑھ لیں مل کر ذاکر صاحب کی آمد مل کے. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر سارے. آپ اس سے بھی بہتر درود پڑھ سکتے ہیں, سارے مل کے صلوات پڑھو. بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے, بولے بولے ہیں, وہ آخرت میں بھی اندھا. وَأَضَلُّ السَّبِيلَ, اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا. جب اس آیت کو پڑھا تو سید کہنے لگے اس مفتی صاحب سے کہ اب آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, اس کی تعویل نہیں کرنی, اس کا باطنی معنی نہیں بیان کرنا. اب کیا مفتی صاحب بیان کریں اس کی تفسیر؟ پورے مجمع میں سناٹا. اس خاموشی کو خود شاہ فیصل نے توڑا. کیسے؟ اب سر اٹھائیے گا. خدا کی قسم میرے پر ہوتے نا پر, تو ہوا میں پرواز کر کے یہ جملہ کہتا. یہ جملہ ایسے کہے جانے کے قابل ہے. شاہ فیصل سید محسن الحکیم سے کہنے لگا حضور قرآن اس کے گھر میں تھوڑی اترا ہے, قرآن تو آپ کے گھر میں اترا. ہائے ہائے اللہ اکبر. جی آپ سلامت رہے سارے مل کے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو سادات کے گھر میں اترا, قرآن تو سیدوں کے گھر میں اترا ہے. کہا کہ میں بتاتا ہوں لیکن پہلے مفتی صاحب سے اقرار لے کر دے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے.
نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے، یعنی ظاہری معنی پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ باطنی اور پھر اس سے باطنی معنی نہ لیا جائے۔ کہا کہ میں اقرار لے کے دیتا ہوں، آپ بتائیں۔ کہا کہ اس آیت کی لا محالہ تعویل کی جائے گی، اور میں تعویل کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس سورہ بنی اسرائیل کی 72 نمبر آیت کی تعویل جو ہمیں ہمارے معصومین نے بتائی ہے، بھرے دربار میں وہ میں بیان کروں گا۔ کہا بتائیے، اب سر اٹھائیے گا۔ خدا کی قسم جو تعویل بیان کی ہے، مجمع اگر معراج پر بھی چلا جائے تو خدا کی قسم اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سر اٹھائیے گا۔ کہ ہمارے چھٹے امام سے جو پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ، یہ جو خدا سورہ بنی اسرائیل کی 72 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اس سے کون سا اندھا ہونا مراد ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں اس سے بصارت کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے، اس سے بصیرت کا اندھا ہونا مراد ہے۔ اور ہر وہ انسان بصیرت کا اندھا ہے کہ جو اس دنیا میں علی کی ولایت کا منکر ہے، آخرت میں بھی منکر۔ توجہ ایسا ہے بانیاں نہیں؟ یعنی یہ جو خدا، بھائی جان جاگے گا، میں جملہ ہدیہ کروں، یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں علی کا منکر ہے وہاں بھی منکر ہوگا، جو یہاں علی کی ولایت کا انکار کرنے والا ہے وہ وہاں بھی منکر ہی معشور ہوگا۔ اللہ نے اسے اندھا کہا ہے۔ بھائی وہ اندھا کیوں نہ ہو جسے غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر علی نظر نہ آئے۔ سلامتی ہو جی، مولا زندگی دے۔ حالات پاکستان کی اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں ایسے لوگوں کے نام جانتا ہوں کہ جنہوں نے غدیر میں علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا پھر منکر بنے۔ آپ بتائیں، یہ سارے ہلا کے سننے والا جملہ ہے۔ ایسے لوگوں کے میں نام جانتا ہوں کہ جنہوں نے غدیر میں علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا بھی سنا بھی، لیکن پھر منکر بنے، اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ میں ایسے اندھوں کو جانتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں۔ میں ایسے شعر پڑھتا ہوں نا، ایسے سننے دیتا ہوں، میں بڑا باذوق خطیب ہوں، شعر کو شعر بن کے سنیں، اور یہ شعر ہے بھی شعر خدا کی شان میں۔ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، کیوں؟ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ۔ کس کس کے ارمان غدیر میں مٹی کی نظر ہو گئے۔ توجہ آئی یا نہیں؟ واقعاً اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غدیر میں علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھا، لیکن بعد میں منکر بن گئے اور اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ خدا کی قسم اندھے ہو گئے۔ اسی لیے نبی نے علی کو مولا صرف بنایا نہیں تھا، دکھایا بھی تھا۔ توجہ آیا نہیں؟ کہتے ہیں غدیر میں بڑی گرمی تھی، اب اس گرمی کا آپ سردی میں کیسے خیال کریں گے؟ اب تو سردی میں بیٹھے ہوئے نا،
مجھے تو الحمدللہ کئی مرتبہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے غدیر میں غدیر پڑھا ہے آج کے موقع پر. وہاں میں بتاتا ہوں کہ یہ سارا چٹھیل میدان صحرا، اس وقت اتنی گرمی تھی غدیر میں کہ لوگوں نے وہ احرام کے جو حج کے بعد اپنے سامان میں رکھ لیے تھے غدیر میں پھر نکال لیے. چونکہ اتنی گرمی تھی، سر بھی گنجے تھے سب کے اور پاؤں بھی صحرا کی گرمی سے گرم ہو گئے تھے، تو دو چادریں تھی، ایک سر پہ رکھتے تھے تاکہ سر کو گرمی سے بچائیں، اور ایک پاؤں کے نیچے رکھتے تھے تاکہ وہاں سے بھی گرمی سے بچا جائے. لیکن جلنے والے تو پھر بھی جل گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. یہ جو تعویل ہے، بس بیان کو سمیٹو عزیز، یہ تو تعویل ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا، یہ وہ جانتے جنہیں اللہ نے علم عطا کیا. جب اس آیت کی، بس بیان سمیٹو، سورہ مبارکہ نور کی آیات کی تفسیر و تعویل پوچھی گئی چھٹے امام سے. امام فرماتے یہ جو مشکات ہے، مشکات ہے یا جدتی فاطمۃ الزہرا. میں یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب زہرا کا قرآنی نام ہے مشکات. اور مشکات کسے کہتے ہیں؟ جہاں چراغ رکھا جائے، یعنی مصدر، کاش یہ جملہ میں آپ تک پہنچا جاؤں، مصدر انوار الہیہ ہے حضرت زہرا. اللہ کے جتنے بھی انوار ہیں ان سب انوار کا اظہار ہوتا ہے حضرت فاطمہ زہرا سے. فرمایا یہ جو مشکات ہیں یہ سیدہ ہیں، اور یہ جو مصباح ہے یہ امام حسن ہے، اور یہ جو زجاجہ ہے یہ امام حسین ہے، اور یہ جو نور علی نور ہے، ایک کے بعد ایک نور، وہ امام علی ابن الحسین سے لے کر امام زمانہ تک یہ سارے ائمہ مراد. توجہ آئی یا نہیں؟ فرمایا مشکات سیدہ ہے بھائی جان، مشکات زہرا ہے، مصباح حسن ہے، زجاجہ اور کوکب دری امام حسین ہے، اور نور علی نور جو ہے یہ ہمارے باقی آئمہ ہیں. خدا فرماتا ہے یہ جو نور ہے آئمہ، یہ ہر گھر میں روشن نہیں ہے. بس بیان سے بیٹھو، یہ ان گھروں میں روشن ہے جنہیں بلند رکھنے کا بولے حکم نہیں. بس یہاں لانا چاہتا تھا. آخری روایت سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو. جب یہ آیہ مجیدہ، بھائی جان میرا جملہ ضائع نہ جائے، نازل ہوئی رسول اللہ پر، حوالہ پھر دے رہا ہوں، سورہ نور کی 35 اور 36 نمبر آیت، 24واں سورہ. بھائی جان جب یہ آیت رسول پر نازل ہوئی تو رسول اللہ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ہماری تفاسیر میں جتنی بھی تفسیر میں اس میں یہ روایت موجود ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں برادران اہل سنت کی. برادران اہل سنت بھی میرے سامنے تشریف فرمائے. برادران اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر در منصور. تفسیر در منصور سے میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں، اور اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی. وہ روایت سنیں اور آپ کی زحمت ہو تمام. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صاحب در منصور والے لکھتے ہیں بھائی جان کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ یہ چراغ ان گھروں میں روشن ہے جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی کھڑا ہو، بھائی جان میری طرف دیکھ رہے یا نہیں؟ ایک صحابی کھڑا ہو، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اہل سنت کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. ایک صحابی کھڑا ہو اور اس کا اس روایت میں نام نہیں، اس لیے میں بھی نام نہیں لیتا. کہا کہ صحابی کھڑا ہو. صحابی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ، یہ جن گھروں کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ کون سے گھر ہیں؟ آپ تھک گئے ہیں بھائی، میں تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں.
کہا یہ جو اللہ نے کہا کہ کچھ گھر ہیں جنہیں بلند رکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ چراغ ان گھروں میں روشن ہے، کون سے گھر ہیں؟ رسول فرماتے ہیں بیوت الانبیاء، اس سے مراد نبیوں کے گھر ہیں۔ کن کے گھر ہیں؟ انبیاء کے، یعنی جن گھروں کو بلند رکھنا ہے اس سے مراد انبیاء کے گھر، نبیوں کے گھر۔ بھائی جان اس صحابی نے سنا اور بیٹھ گیا، اس صحابی نے سنا بھائی جان بیٹھ گیا، پھر ایک اور کھڑے ہوئے۔ اب یہ جو کھڑے ہوئے ان کا نام تاریخ میں روایت میں بھی ہے تو میں بھی لیتا ہوں۔ اب جو کھڑے ہوئے وہ تھے حضرت ابو بکر۔ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ بھائی جان جس طرح غدیر والی حدیث یہ سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے یا نہیں؟ غدیر میں نبی نے سنایا بھی اور دکھایا بھی، کان سن لیں اور آنکھیں دیکھ لیں۔ یہ جو جملہ میں بیان کر رہا ہوں یہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی، کان سن لیں اور آنکھیں دیکھ لیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فَإِشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، میں تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں، برادران اہل سنت کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں۔ علی و بطول علیہ السلام، مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہنے لگے اَحَاذِهِ الْبَيْتُ مِنْهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ جن گھروں کو بلند رکھنا ہے اس سے مراد نبیوں کے گھر ہیں، کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں جیسا ہے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ خدا کی قسم جو سر ہلا کے سنے گا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا۔ جملہ اتنا قیمتی ہے، احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھے اس کا وزن کم ہے، اور آپ دی جو جملہ ہدیہ کر رہا ہے اس کا وزن زیادہ ہے، پہلے تولنا پھر بولنا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اَحَاذِهِ الْبَيْتُ مِنْهَا یا رسول اللہ، آپ نے کہا جن گھروں کو بلند رکھنا ہے اس سے مراد نبیوں کے گھر ہے، کیا یہ گھر یعنی علی و بطول کا گھر، یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں جیسا ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے کہتے بل من افاضلہا، یہ گھر تو نبیوں کے گھروں سے بھی افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے بل من افاضلہا، یہ گھر تو نبیوں کے گھروں سے بھی، بھائی جان صاحب بولے یہ گھر تو نبیوں کے گھروں سے بھی۔ ذرا مجھے بتائیں گھر افضل ہوتا ہے یا گھر والے؟ نہیں میں جملہ دے چکا ہوں اور آپ نے صحیح جواب۔ بھائی جان گھر افضل ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں، اور نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے، حکم رسول کے بغیر نہیں بولتے، حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ گھر نبیوں کے گھروں جیسا ہے؟ نبی نے فرمایا بل من افاضلہا، تو کہتا ہے یہ نبیوں کے گھروں جیسا ہے، بلکہ یہ تو نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ تو گھر افضل ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے۔ اب جو شیعہ اثنا عشریہ عقیدہ رکھتا ہے یہ جملہ صرف ان کے لیے، باقیوں کو چھٹی ہے۔ نبی کا یہ کہنا کہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، ماننا پڑے گا نبی کی نگاہ میں جو بھی اس گھر میں رہتا ہے وہ کل بھی نبیوں سے افضل ہے، آج بھی نبیوں سے افضل۔ اس گھر میں زہرا رہتی ہے، اس گھر میں مولا علی رہتے، اس گھر میں حسن و حسین رہتے، تو ماننا پڑے گا یہ سب کے سب معصومین کل بھی نبیوں سے افضل بولے، آج بھی انبیاء سے۔ جن کا گھر افضل ہے تو پھر ماننا پڑے گا گھر والے بھی۔
افضل ہے۔ گھر کی فضیلت بھائی جان، یہ کچھ مصرے مجھے عطا ہوئے ابھی، سوچ کے نہیں آیا تھا ہدیہ کروں، تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا طبیعتوں سے پوچھ لیں۔ یہ جو ابھی میں نے بھائی جان آیتیں پڑھی ہیں نا، آیتیں آغا جی، یہ ان آیات کا منظوم ترجمہ ہے جو شاعر نے کیا ہے، سنیں گے ابھی آپ کے چہروں سے اندازہ ہو جائے گا۔ بھائی جان شاعر کہتا ہے گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے۔ بولے بولے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے زبان۔ بھائی جان آپ ماشاءاللہ قصیدے پڑھتے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے۔ اگلا مصرع بھی پڑھوں گا، آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا۔ اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ، اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ کے چہروں سے پتہ چلے گا، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اسی رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ اس پہ خاموش وہی رہے ہیں جنہیں رسول کی دروازے بند کرنے والی حدیث یاد نہیں ہے۔ مسجد نبی میں بہت سارے دروازے بند کر دیے تھے، دو دروازے کھلے رہے، ایک نبی کا اپنا اور ایک حضرت زہرا کا، ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اسی رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے، جس گھر کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا، جس گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر 6 ماہ مسلسل رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتا رہا، جو گھر محبت الملائکہ تھا، فرشتوں کے آنے کی جگہ تھی، جس گھر میں جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے جھولا جھلانے کے لیے، چکی چلانے کے لیے آتے تھے، بس رسول کا دنیا سے جانا تھا، اسی دروازے کو جلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الموقعین، اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کریں۔ صرف ایک روایت اور بھائی کو میں ٹائم دوں، میں جملہ پھر دہراتا ہوں۔ جس گھر کی عظمت نبی نے بیان فرمائی اور کہا کہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل، اس گھر کی دہلیز نبیوں کے گھروں کی دہلیز سے افضل ہے، رسول کا آنکھیں بند کرنا تھا، اسی دروازے کو جلا دیا گیا۔ اہل درد بیٹھے ہو، مجھے معاف کیجئے گا، کیا اکیلا دروازہ جلایا گیا؟ میں زہرا کے گھر کی کیفیت بیان کروں۔ زہرا کا گھر کا یہ دروازہ تھا، دہلیز، اس کے پیچھے تھی پتھروں کی دیوار، اور یہ پتھروں کی دیوار اس لیے تھی کہ اگر دروازہ کھلا رہ جائے تو دیوار کا پردہ باقی رہے۔ اتنی بڑی پردہ دار تھی محمد کی بیٹی کہ جو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کہاں تشریف فرما، اہل درد بیٹھے ہو، رسول اللہ ایک صحابی کے ساتھ آئے گھر میں، دق الباب کیا، زہرا کہتی ہے بابا آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی ہے۔ کہا بابا رک جائیے، میں پہلے چادر لے لوں، پردہ کر۔ رسول فرماتے بیٹی یہ صحابی نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ سیدہ فرماتی ہے بابا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ وہ زہرا جو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی
اور پردہ جس گھر سے چلا ہے، سیدہ کا یہ کہنا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ جس گھر سے پردہ چلا، اب مجھے معاف کیجئے گا، آگے تھا جلتا ہوا دروازہ، پیچھے تھی پتھروں کی دیوار، آدھا دروازہ جل چکا تھا، ایک ملعون نے آگے بڑھ کر جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری۔ سید بیٹھے ہو، مجھے معاف کرنا، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو میں گرا۔ علماء لکھتے اکیلا دروازہ نہ تھا، اس میں ایک لوہے کی میخ تھی جو آگ سے سرخ ہو گئی تھی، وہ میخ سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اب دروازے کے نیچے زہرا تھی، اوپر سے مسلمانوں نے گزرنا شروع کیا۔ زہرا تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، بابا اجرکم علی اللہ، بابا ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں۔ بس ایک روایت سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام سیدہ کے مصائب کما حق و ممبر سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جب دروازہ جلایا گیا، بی بی پہ بھائی جان دیکھیں میری دروازہ گرایا گیا، اس وقت رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے سلیم، یہ مدینے میں نہیں تھے۔ چند دنوں کے بعد، یعنی دروازہ جلنے کے چند دنوں کے بعد مدینے آئے، حضرت سلمان فارسی سے ملے۔ سلمان سے پوچھتے، سلمان میں نے سنا ہے مسلمانوں نے نبی کا گھر جلا دیا۔ اجرکم علی اللہ، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ تو میں نے سنا ہے مسلمانوں نے نبی زادی کا گھر جلا دیا۔ مسلمان نبی زادی کے گھر میں داخل ہوئے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا کہنا تھا، امامہ اتارا سلمان نے، گریہ شروع کیا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سلمان کہتے ہیں سلیم بات صرف اتنی نہیں ہے، بات اس سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ سنو گے کیا کہا؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں سلیم جب مسلمان نبی زادی کے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کے سر پر چادر نہیں تھی، مسلمان بغیر پردہ کرائے نبی کے گھر میں داخل ہوئے، اور زہرا کہتی رہی فضت خزینی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔